أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے زبان اور دل کی دونوں آوازیں مجتمع کر کے اپنے محبوب آقا کا تصور کر کے پیش کیجیے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں. تو ایمان والوں کے لیے ہی ضروری ہے کہ وہ توجہ سے سماعت فرمائیں. خطاب کیا ہے؟ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیجیے. 100 بار، 200 بار، 500 بار نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ کوئی لمحہ، کوئی سانس، کوئی گھڑی، کوئی آن خالی نہ رہ جائے. کثرت اس کو کہتے ہیں کہ جس طرف آپ دیکھیں وہ وہی چیز نظر آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی بڑی کثرت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سبحان اللہ. کیسے پاسبل ہے؟ ہم کام نہ کریں، کھائے پیے نہیں، بچوں کی پرورش نہیں کریں، کچھ نہ کریں تو پھر ذکر کثیر ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تو فرما رہا ہے کہ ذکر کثیر کرنا ہے. تو یہ دنیا کیوں پیدا کیا؟ ہماری ڈیوٹیاں کیوں لگائی ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیوں لگی ہیں؟ ایک عورت ہے، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی درجے میں، کبھی کسی سٹیج پہ، کبھی کسی منصب پہ. تو ہم عورت ہی کی اگر بات کریں تو عورت سے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اسے تو سونا بھی یاد نہیں ہوتا، کھانا بھی یاد نہیں ہوتا، پہننا یاد نہیں ہوتا. تو ذکر کثیر کیسے کریں؟ ہے نا بات سمجھنے والی؟ تو اس جہت پر جب سے نئی طالبات آئی ہیں اس سال میں، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو اس لیے، اور دوسرے یہ کہ یہ ماہانہ محفل بیسیکلی ہماری ذکر و فکر کے متعلق ہی ہوتی ہے، جس کا مقصد باطنی تربیت ہے. اور باطنی تربیت کے بغیر دین صرف کتابیں پڑھنے کا نام ہے. اور اللہ نے دین کتابوں تک محدود نہیں رکھا. کتابیں تو ساری ہم نے لکھی ہیں، اللہ نے تو ایک ہی کتاب نازل کی. اس میں 30 ہی پارے ہیں، 6666 ہی آیات ہیں. نہ اس میں کچھ ایڈ ہونا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا جانا ہے، نہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنی ہے. 1450 سال اب گزر گئے ہیں اور نہ جانے ابھی آگے کتنے گزرنے ہیں. کتاب یہی رہے گی، دین سارا اس کے اندر بند ہے. تو کیا پھر دین ہماری ان کتابوں کے پڑھنے کا نام ہے جن کو پڑھنے کے لیے آپ مدارس میں آتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے کا حکم دیا ہے، قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے. تو سیکھنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ تو اب ان دو چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ ذکر کثیر کیسے پاسبل ہے. اس عقیدے کو بھی حاضر رکھیے کہ کبھی بھی کوئی سمجھدار انسان یا کوئی حکمت والا شخص، حکیم، ایک حکیم تو ہوتا ہے نا جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا جو علاج کرتا ہے، دوائیاں دیتا ہے. ایک حکیم وہ ہوتا ہے جو ہر بات حکمت سے کرتا ہے. حکمت مین دانائی، ٹھیک ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب عام بندے کو، جس کا کچھ باقی لوگوں سے اچھا سٹیٹس ہو، منصب اچھا ہو، تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لا یعنی بات کرے. جس بات پہ عمل نہیں ہو سکتا وہ بات کرے.
تو کیا اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن میں ایسی بات لکھ دے گا جس پہ عمل کرنا ناممکن ہے؟ بولیے نہیں۔ تو اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ تو پھر اگر یہ ممکن نہیں تھا تو اللہ نے کہا کیوں؟ اگر اللہ نے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ممکن ہے، یقینی ہے۔ اب یقین لینا کہاں سے ہے؟ اس کی گہرائی تک پہنچنا کہتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے، اگر ہم اپنا یہ کام کر لیں تو پھر ہمارے یہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس چیز میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ ذکر کثیر کرے کیسے، اس کا جواب آپ کے سیکھنے کے بعد خود بخود آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ذکر کیا ہے اور ذکر کثیر کیا ہے؟ اب چونکہ آپ سارے وہی لوگ ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ عوام کے جو درس ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وہ عوام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو وہ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام ماہانہ جو ہے یہ بیسیکلی تربیت کا پروگرام ہے، اور اس میں موسٹلی لوگ جو شرکت کرتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اپنا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا سفر؟ جس کو سلوک کہا جاتا ہے، اور اس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ سلوک کا معنی راہ ہی ہوتا ہے، راہ، اور سالک راہ چلنے والا۔ تو یہ کون سی راہ ہے؟ یہ راہ سروس روڈ تک نہیں جاتی، عثمان پلازے تک نہیں جاتی، ریمبر روڈ تک نہیں جاتی، یہ راہ اللہ تک جاتی ہے۔ تو اصطلاحاً اس راہ پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ بادشاہی روڈ پہ چلنے والا سالک نہیں کہلاتا، سروس روڈ کی طرف جانے والا سالک نہیں کہلاتا۔ سالک کون ہے؟ جو اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے۔ لغتاً سلوک کا معنی راہ ہے، کوئی راہ بھی ہوگی وہ سلوک ہوگا، اور ہر راہ پہ چلنے والا سالک ہی کہلائے گا عربی میں۔ لیکن الفاظ کی جب ایک اصطلاح مقرر ہو جاتی ہے تو جب بھی وہ بولا جاتا ہے لوگ وہ اصطلاحی معنی ہی مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سالک وہ ہے جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو جو لوگ ذکر و فکر کے ذریعے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ سالک کہلاتے ہیں، طریقت میں، تصوف میں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ ذکر کا مطلب یاد۔ ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر ہے۔ ہم نے اس کو ذکر سمجھا، تسبیح دی اور ہم نے کہا کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ ذکر کیا ہے؟ سمجھتے جائیں نا، بات واضح ہوتی جائے گی۔ ذکر کیا ہے؟ یاد۔ یہ میں نے تسبیح رکھ دی، جس کو میں یاد کر رہی تھی وہ اب بھی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو تسبیح کی ضرورت تو نہیں رہی۔ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اپنی تسلی کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنی بار یاد کیا۔ ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر خدا بندی کرتے۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، نبی علیہ السلام جنگیں نہیں لڑتے تھے؟ صحابہ کرام کی تربیت نہیں کرتے تھے؟ باہر سے آنے والے بادشاہوں کی طرف سے جو وفود ہوتے تھے، جو ملاقاتی لوگ آتے تھے، ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے؟ 11 ازواج مطہرات آپ کی، ان پر ٹائم نہیں دیتے تھے؟ پھر آل ٹائم ذکر کیسے کرتے تھے؟ سوچیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل احیان، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی حضور ذکر خدا بندی کرتے تھے۔ تو یہ جو راستہ ہوتا ہے نا طریقت کی طرف چلنے والا، یہ ہر لمحہ ذکر کرنے کو ہموار کرتا ہے، سبحان اللہ، بشرطے کہ ہم اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق چلائیں۔
ہم جو ذکر لیتے ہیں، ہمارا ابھی اس وقت ٹاپک نقش بندیہ کا ذکر ہے، نقش بندیہ کا جو ذکر ہے، نقش بندیہ میں جتنے اذکار ہیں یہ سارے سری اذکار ہیں، زبان کے ساتھ نہیں ہیں۔ باقی تمام سلسلوں میں قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ میں زبان کے ساتھ اذکار ہیں، نقش بندیہ میں سری اذکار ہیں جن کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ ہاں، باہر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ شراب پیئیں تو اس کے اثرات لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کی لطافت ہوتی ہے، اس کی نورانیت ہوتی ہے جو لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے چہرے دیکھ کر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے بندے کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب چہروں کے اوپر تو کوئی ذکر نہیں لکھا ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ چہروں کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہیں؟ وہ نورانیت ہوتی ہے۔ اس آئینے میں طلبگار جب آ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی اپنے کام یاد نہیں آتے، بچے یاد نہیں آتے، گھر یاد نہیں آتا، وقت یاد نہیں آتا، اللہ یاد آتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس بیٹھ کر بھی دنیا یاد رہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جو یہ باتیں سن کے بھی پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، محفل ذکر میں بیٹھ کر بھی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی خطرناک وجہ ہے۔ کیا؟ میں نے پہلے کئی بار ایسی مجلسوں میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے، نئی طالبات کو بھی وہ پیش کرتی ہوں کہ ایک شخص جو اللہ والوں کی مجلس میں ہمیشہ بیٹھتا، ایک کامل ولی کے ہاتھ پہ بیعت ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے مرشد کی بارگاہ میں جانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں رہتا، وہ ہدایت والے کا ہے۔ اس کا ایک دوست جو ٹریک سے اترا ہوا گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا، اسے وہ بڑا فورس کرتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، وہ نہیں جاتا، عرصے تک کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک دن آخر وہ اس کو قائل کر لیتا ہے۔ جب دوست اپنے دوست کے ساتھ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے، بڑے ضبط سے، بڑی بیزاری سے تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ جاتا ہے۔ اس شخص کو بڑی مایوسی ہوتی ہے جو اتنے عرصے سے قائل کر کر کے لایا تھا۔ خیر، محفل کے اختتام پر یہ شخص بھی اٹھتا ہے، دوبارہ جا کے اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، تم نے میری بے عزتی کروائی کہ میں تمہیں لے کے گیا اور تم بڑی مجلس سے اٹھ کے آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے بس میں نہیں تھا، تم نے تو بڑی تعریفیں کی تھی کہ وہاں جو شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور وہاں جانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، ہدایت کے بغیر نہیں آتا۔ تو میں نے جب جا کے تمہارے مرشد کو دیکھا تو مجھے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اس مسند پہ بیٹھے ہوئے کوئی اللہ کا ولی، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے سور، خنزیر نظر آ رہا تھا۔ غور کیجئے، کیا کہا کہ مجھے وہاں بیٹھا ہوا خنزیر نظر آ رہا تھا۔ مرید بڑا پریشان ہوا، کیسی فیلنگ ہوگی اس کی، سوچئے ذرا۔ غصے میں بھی ہوگا اور شرمندگی میں بھی ہوگا کہ میں نے تو بہت تعریفیں کی تھی، تو یہاں کیا ہوا؟ اس نے پھر
اس کی منت سماجت کر کے پھر اور عرصہ لگایا. اس نے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم چلو. جب یہ واقعہ ہوا تو ادھر مرید نے اپنے مرشد سے یہ شیئر کر دیا کہ میں ایک بندے کو لایا تھا اور اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. آپ مسکرا کے خاموش ہو گئے. آپ نے کہا کہ پھر کوشش کرو، اسے پھر لاؤ. وہ پھر کامیاب ہو گیا، وہ شخص پھر آیا. آج جب وہ بیٹھا تو پہلے سے کچھ ٹائم زیادہ بیٹھا، لیکن انس نہیں تھا، اس کا توجہ نہیں تھی، اس کی محفل کے اندر کوئی کیفیت نہیں تھی. وہ کچھ دیر زیادہ بیٹھ کے پھر چلا گیا. پھر بڑی پریشانی ہوئی. حسب سابق پھر وہ دوست اپنے دوست سے جا کے ملا. اس نے پوچھا کبھی آج تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج اس مسند پہ خنزیر نہیں تھا، آج وہاں کتا بیٹھا. پھر اس نے اپنے مرشد سے، اللہ کے ولی سے وہ ذکر کیا. اب تیسری مرتبہ اس نے جب پھر کوشش کی، وہ جیسے تیسے اس کو گھیر کے لے آیا. آج جب وہ آیا، آج اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آج وہ پوری رقت کی کیفیت میں پورا ٹائم مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب مجلس ختم ہوئی تو اٹھ کے جا کے اللہ کے ولی کے قدموں پہ گرا، توبہ کی اور اپنا ہاتھ میں دے کے اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا. اب حضرت نے بیان کیا، فرمایا کہ جب یہ پہلے دن آیا تھا، جو مرشد ہوتا ہے مرشد مرید کا آئینہ ہوتا ہے. کس روح سے؟ آپ کہیں گے کس روح سے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. ابو جہل آیا. بے حیا بندہ تو بے حیا ہوتا ہے نا، اس کو کسی سے کیا لگے کون بیٹھا ہے اور کیا بات کرنی ہے. وہ آیا اور اس نے سامنے کھڑے ہو کے پورے مجمع کے درمیان کہا کہ اے محمد تم کتنے بدصورت ہو، معاذ اللہ. کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو جہل کی طرف مسکرائے. آپ نے کہا صدقتا، جس کا مطلب ہے تم نے بالکل سچ کہا ہے. پہلے ہی صحابہ بڑے حیران تھے اور اب دوسری مرتبہ اور حیرانی ہوئی. وہی مجلس ہے، وہی جگہ ہے. تھوڑا ٹائم گزرا تو ابو بکر صدیق تشریف لائے. داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا اور کہا آقا آپ کتنے حسین ہیں. آپ نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے بالکل سچ کہا. آپ ایسی بات سنتے تو کیا کہتے، کیا سوچتے؟ تجسس ہوتا نا، کوشچن کرتے نا کہ یہ کیا ہے، وہ بھی سچ، یہ بھی سچ، جھوٹ کیا ہے. تو صحابہ نے بھی عرض کر دیا، ادب سے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہمیں بھی سمجھائیے. انظرنا، ہماری جانب بھی نگاہ کرم کیجیے کہ آپ نے ابو جہل کو بھی سچ کہا، ابو بکر کو بھی سچ کہا. باتیں تو بالکل دونوں متضاد ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مخلوق کے لیے اللہ کا آئینہ ہوں. میرے اندر جو دیکھتا ہے اسے اپنا آپ دکھتا ہے. ابو جہل آیا، اس نے مجھے دیکھا، اسے میرے اندر اپنا آپ دکھا، اس نے اپنی تصویر کشی کی. ابو بکر آئے، انہیں اپنا آپ دکھا، انہوں نے اپنی ذات کی تصویر کشی کی. تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی ویسے ہی دکھتا ہے. یہاں بھی یہی معاملہ تھا. اللہ کے ولی نے سمجھایا کہ جب یہ شخص پہلے دن آیا تو اس کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ مختلف لوگوں کے انجام آخرت میں اور قبر میں مختلف ہوتے ہیں. جس طرح کے انسان کے کرتوت اور اعمال ہوتے ہیں، عذاب کے ساتھ پھر اسی طرح کی آخرت میں اس انسان کی شکل بنا دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں کوئی بندر ہوگا، کوئی خنزیر ہوگا، کوئی سور ہوگا، کوئی کسی طرح بنا دیا جائے گا. تو وہ شخص جب آیا پہلی مرتبہ تو اس کی اپنی بد کرداری، بد اعمالی نے جس مقام پہ اس کو پہنچا رکھا تھا، اس کا نفس سور اور خنزیر کی شکل بن چکا تھا.
جب اس نے آ کے اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھا تو اسے اس آئینے میں سے اپنی تصویر نظر آئی، مگر وہ چونکہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے جو دیکھا وہ اللہ کے ولی کو سمجھا، مگر کچھ دیر بیٹھا وہ چلا گیا، اسے تو خبر ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ لیزر جو کام کر رہا ہے اللہ کے ولی کا، وہ چینج کر رہا ہے۔ وہ چلا گیا، دوسری بار آیا، اب کیا دیکھا؟ اب کتا دیکھا، اب خنزیر نہیں ہے، کتا خنزیر سے ہلکی چیز ہے۔ اب دوسری مرتبہ یہ دیکھا، تیسری مرتبہ آیا تو آ کے بیٹھ کے آنسو نہیں رک رہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے ولی کی نظر نے کام کیا، اس کو خنزیر کے درجے سے کتے کے درجے پہ لے آیا۔ دوسری مرتبہ جب وہ گناہگار آیا، پھر اللہ کے ولی کی نظر، وہ لیزر، وہ ویوز کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے کام کیا تو کتے سے انسان بنا دیا۔ وہ ناپاکی جو کتے جتنی رہ گئی تھی اس کو بھی نکال دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا تو اصل انسان کی صورت میں جب آیا تو انسان کی نظر سے جب اللہ کے ولی کو دیکھا تو پھر سمجھ آئی کہ واقعی جب اللہ کے ولی کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھائی کہ وہ 3 مرتبہ آیا اور تینوں مرتبہ جو محفل کے انوار و تجلیات تھے وہ اس کے اوپر نازل ہوتے رہے، اس کی صفائی کرتے رہے، اور جب تیسری مرتبہ آیا تو اب آ کے اس کو سمجھ آئی کہ میں کس جگہ پہ آیا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی ایسی مجلس میں جہاں اللہ کے انوار و تجلیات، بلکہ مجلس تو ہر وہی ہوتی ہے جس پہ اللہ کے انوار و تجلیات آتے ہیں، کیوں کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ جو نظام قدرت ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی چند لوگ، چند سو، چند ہزار، چند لاکھ، جتنے بھی جمع ہوتے ہیں، انہی کی تعداد کے مطابق اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم اگر روحانی نظر سے یوں دیکھیں تو اتنے نہیں، آلریڈی تو جتنے لوگ ہوتے ہیں اس سے دگنے تو فرشتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آلریڈی کیسے؟ کرامن کاتبین، ایک لیفٹ ایک رائٹ سائڈ والے 2 فرشتے، ہر ایک کے ساتھ 2، تو جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں اس سے دگنے تو فرشتے آلریڈی موجود ہیں۔ پھر ایک جماعت ہوتی ہے جو ہر روز صبح اترتی کیوں ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اپنے اپنے علاقے کی ٹیم مقرر ہوتی ہے، اس ٹیم کا کام اپنے علاقے کا وزٹ کرنا ہے، دوسری کا دوسرا، تیسرا، پوری کائنات میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی محفل سج گئی ہے، کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک روحانی منظر ہوتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی آنکھ جن کے اندر گناہ گناہ بھرے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جب آنکھ کا نور صاف ہو جائے نا پھر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، پھر آپ بھی بیٹھے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم صرف سن سکتے ہیں اور اس میں شک کرنے کا، تذبذب میں آنے کا، ڈاماڈول ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صرف بات ہے تو معاذ اللہ ایسا سوچنے والا بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ نظر آنا ضروری ہوتا تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کبھی ایک بار کرامن کاتبین بھی تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں نا۔ کبھی نظر آئے، کبھی بات چیت ہوئی، ہیلو ہائے جی، کبھی نہیں ہوئی۔ تو جب ان کو ہم نے ساری زندگی مانا اور ڈیپینڈڈ ہے ہمارا نامہ اعمال ان کے اوپر، وہ کیا تیار کر رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں یقین کامل ہے۔ تو بالکل اسی طرح محافل ذکر جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے ہی فرشتے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں یہ لکھا جا رہا ہے، جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اس کی بھی فیلنگ کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے نا، ہم بھی ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھ لیتے ہیں نا، وہ بھی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کے چہرے بڑا کچھ سمجھا دیتے ہیں، بالکل رویے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔
تو وہ بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، یہ بھی ایک لینگویج ہے. تو فرشتے کسی لینگویج کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہر لینگویج کو نوٹ کرتے ہیں اور اس پہ مرتب ہونے والا ثواب لکھتے ہیں. ان کا کام یہ ہے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جس وقت ہم آتے ہیں ایسی محفلوں میں اور ہمیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اتنی پابندی سے آتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہم سے تو وہی بیٹھا نہیں جاتا. ہمارے تو گھٹنے درد کر دے، ہماری کمر درد ہو گئی، ہمیں بھوک لگ گئی. وہ پچھلی مرتبہ لاہور سے ایک بوڑھی سی خاتون آئی ربیع الاول پہ، 12 ربیع الاول پہ باہر جو پروگرام تھا، تو کچھ ایک تو فرسٹ ٹائم آئی اور وہ بھول بھی گئی، کافی لیٹ پہنچی. اور ہم اس وقت 1:30 بجے اپنی نماز کے لیے وقفہ کر رہے تھے. ان کے انٹر ہوتے ہی نماز کا وقفہ ہو گیا. نماز ختم ہوئی تو دوبارہ اعلان ہو گیا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. تو وہ عورت نے آس پاس والوں کو کہہ رہی تھی نہ کھانا پینا کچھ نہیں، مطلب پہلے محفل ہوئی، نماز ہوئی، دوبارہ محفل میں بیٹھ کے نہ کھانا پینا کچھ نہیں. اب ایک بندہ جس چیز کے لیے آتا ہے اس کی توجہ ساری ادھر ہی ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ کے لیے کبھی نکلیں گے تو لذت آپ کو تب آئے گی کہ ہم کیا لینے آئے ہیں. کھلانا پلانا تو ایک مروت ہے، نبی کی سنت ہے، ہماری ضرورت ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے نا. مگر آنے والے کی ترجیح کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لینے آیا ہے. اور اللہ والوں کے جو آستانے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی جو درگاہیں ہوتی ہیں، وہاں ہر لینے والے کو اس کی چاہت کے مطابق ملتا ہے. یہ بات آزما کے دیکھیں، آپ جس چیز کی ترجیح لے کے آئیں گے آپ کو وہی ملے گی. حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ باڑہ شریف میں ہوا کرتے تھے تو پنجاب کے بڑے بڑے علماء، مفتیان، سجادہ نشین آپ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو آپ ان کو قیمتی قیمتی تحائف عطا کرتے. کبھی اپنا جبہ پیش کر دیا، کبھی اپنے جائے نماز پیش کر دی، کسی کو اپنی دستار بھی پیش کر دی، کسی کو بہت قیمتی ایکسپینسو خوشبو پیش کر دی. اس طرح کی چیزیں آپ ان کو پیش کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جنہیں شاندار دعوت کھلاتے، شاندار دعوت کھلاتے. تو پھر آپ اپنے خلفاء میں جب بیٹھتے، جس طرح ابھی آپ ذاکرات سب بیٹھے ہیں اور آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں، جب آپ اپنے خلفاء میں اور مریدین میں بیٹھتے تو آپ فرماتے کہ میں ہر آنے والے کو وہی دیتا ہوں جس کی خواہش لے کے وہ آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں کسی ایسی مجلس میں نیک خواہش بھی اللہ عطا کر دے کہ ہم ایسی خواہش لے کے جائیں جس کے ملنے پہ ہمیں ساری زندگی فخر رہے. تو عرض میں یہ کر رہی ہوں کہ جب کسی کو ایسی مجلس میں بیٹھ کر وہ کچھ حاصل نہ ہو جو سن کے آیا ہو تو یہ واقعہ اس کی بہت زیادہ رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا اپنی طرف نظر کرنا کہ میرا باقی نبی اس قابل ہی نہیں ہوا کہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچ کے اور گناہ اپنے نامہ اعمال میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہ وہ ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مفتیان نے، مقررین نے، خطباء نے بیٹھ کے ممبروں پہ بیان کیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اور عبادت ہم نے کیا سمجھا؟ وضو کرنا، فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب اور عشاء پڑھنا، دیٹس آل. یہ عبادت ہو گئی ہے. نہیں، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ لیعبدون ای لیعرفون. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے پہچان لیں. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ پہچانے مجھے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عبادت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے کوئی واقفیت تو ہو، اس سے کوئی تعلق تو ہو. کیوں ساری زندگی عبادت کریں گے جب پتہ ہی نہیں کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہر چیز کا مقصد سمجھنے کے لیے جب ہم کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں، راستے کشادہ ہوتے ہیں. اور جب ہمارا مطمع نظر کچھ نہیں ہوتا، ٹارگٹ کچھ نہیں ہوتا، منزل ہمارے سامنے نہیں ہوتی،
تو بس ٹکرے مارنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی. ان سے پوچھیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کتنے بچے ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ میری منزل کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں بھی پڑھنا ہے اس لیے کہ 5 سال کا بچہ ہو گیا اسکول کیوں نہیں جا رہا؟ گویا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکول جائے. پیسہ ہے، سورسز ہے، اسٹیٹس ہے، میٹرک کر لیے تو یہاں کیوں بیٹھے رہنا؟ چلو آگے کالج جاؤ، کالج جا کے پڑھو. آپ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اجتماع کریں، ان کو کھڑا کریں، باری باری پوچھیں آپ تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں. کتنے لوگ اٹھیں گے جو آپ کو بتا سکیں گے کہ میرے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور بتانے والا کوئی بھی مطلب اگر بتائے تو در حقیقت تعلیم کا مقصد کیا ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی، یعنی علم کا مقصد کیا ہے؟ ہر تعلیم علم ہوتا ہے نا. کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جب آگے بڑھتے ہیں، جس چیز کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تھیوری پڑھ رہے ہیں، وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، وہ علم ہی آ رہا ہے نا آپ کے پاس. تو علم کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو علم کے لیے کیوں تیار کیا جاتا ہے، کیوں فورس کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا منصب ہی یہ ہے کہ آپ کو صاحب علم ہونا چاہیے. آپ انسان ہیں، آپ کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کسی فرشتے کی اولاد نہیں، آپ آدم کی اولاد ہیں. اور آدم کی شان کیوں ہے، آدم کی فضیلت کیوں ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے پوری کائنات میں قیامت تک بننے والی اشیاء کا علم آدم کو عطا کر دیا. تو یہ علم باعث بنا اس فضیلت کا جس کے پیش نظر اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو صدقہ کرو. فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سب سے پہلا بنیادی مقصد تو یہ ہوا کہ علم ہمارے لیے فریضہ ہے، ہمارا منصب ہے. علم کے بغیر انسان انسان ہی نہیں ہے. اگر حیوان اور انسان میں ایک درجے کا فرق ہے تو وہ علم کا فرق ہے. اظہار معافی ضمیر کا فرق ہے. جانور اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا اور انسان اپنے علم کی بنا پہ اظہار معافی ضمیر کر لیتا ہے. اس لیے یہ افضل ہے. تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر بہت سے لوگوں کو ایک طرف دیکھیں گے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھی اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنے ڈپلوماز کروائے، مگر ہماری بچی، ہمارا بچہ فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی نوکری نہیں ہے. اب کیا پتا چلا کہ ان کا مطمع نظر کیا تھا، ان کی منزل کیا تھی تعلیم کی؟ نوکری. تو نوکری نہیں ملی تو انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے کیوں لگائے، حالانکہ اس کا مطمع نظر انسان بننا تھا، کچھ الگ سے سیکھنا تھا، اپنا ایک مقام پیدا کرنا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اصل علم قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا علم ہے. یہ جتنے علوم ہم دنیا میں رہنے کے لیے سیکھتے ہیں یہ جزئیات ہیں، یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے. ہمیں اس لیے سیکھنا ہے کہ جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے ہم ایک اچھا مقام پیدا کر کے رہیں. سو ان کا سیکھنا بیکار نہیں ہے، لیکن کس کا مقام کیا ہے ہمیں اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے. ہماری جتنی ڈگریز، ہمارے جتنے ڈپلوماز، جتنے سرٹیفکیٹ، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا، دنیا میں ہمارا اچھا سٹیٹس بن گیا، ہمارا مقام بن گیا، ویلیو بن گئی، کسی اس میں ہم کسی کلچر میں بیٹھے، لوگوں کے اجتماع میں بیٹھے، ہم لوگوں میں نمایاں ہوئے، بہت اچھا ہے. آپ نے یہ محنت کی، بہت اچھا کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا. جب انسان جیے تو عزت سے جیے، مرے تو ایمان سے مرے، یہ اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہے جس کا آپ کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مرتے دم تک وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی عزت میں اضافہ کرے. دوسری وہ چیز ہے جس کا سیکھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا کرتی ہے اور دنیا کے بعد زمین کے نیچے جانے سے آپ کی وجہ سے زمین کو روشن کر دیتی ہے. ایک چیز کی عمر کتنی ہوئی، دوسری کی کتنی ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا جو علم ہے اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو موت ہی نہیں.
اور جو دنیاوی علوم ہم سیکھتے پڑھتے ہیں ان کی زندگی کتنی ہے؟ ہماری سانس بند ہونے تک. تو سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، محنت کریں، اچھا مقام حاصل کریں، مگر اتنا جتنا آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی اطاعت، ان کے اتباع کے علم کو اتنا سیکھیں جتنا آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے. تو ہماری گاڑی الٹی چلتی ہے. میرا چونکہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آگے نہیں لے کے اس کو بڑھوں گی. یہ میں نے یہ سمجھانا ہے کہ اصل جو ذکر ہے یا کسی محفل میں آنا ہے یا اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہے. عبادت کا اصل مقصد بھی اللہ کی معرفت ہے. تو ساری زندگی ہم نے تہجد بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، حفظ بھی کر لیا، تلاوت بھی کرتے رہے، اور اللہ کا ایک بار زندگی میں پتہ نہ چلا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، تو پھر اس عبادت کا ہمیں فائدہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنی ہمیں اس سے ترقی حاصل ہوئی. تو جس وقت ہم ابتداءً کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور بسا اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی. کیوں؟ ہم اس کی عادی نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار جب کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے. اور وہ عجیب بھی اسی لیے لگتی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کروانے کا اہتمام کم کیا جاتا ہے، دکھایا زیادہ جاتا ہے لوگوں کو، سمجھایا کم جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ایمان والا، اس کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہے، اگر وہ چند مرتبہ بیٹھ کر کسی چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے پردے ہٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اسی سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو پیش کر رہا ہے تو پیش کرنے سے پہلے یا پیش کرنے کے بعد اس کو خود ان ساری چیزوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھ سکے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانا کیا ہے اور انہیں مطمئن کیسے کرنا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو لوگوں کے سامنے اسے شو آف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ خود کرے جو کرنا ہے، لوگوں کو بٹھا کے لوگوں کو انتشار میں نہ ڈالے، لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالے. اور اگر لوگوں کو جمع کر کے کچھ کرنا ہے تو پھر پہلے اپنی اتنی اہلیت پیدا کرے کہ جو کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکے، اور اپنی باتوں سے نہیں، قرآن و حدیث سے، دلائل سے. تو میں نے عرض کیا کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اور آغاز کیا تھا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کریں، اور ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ہم جو کثرت سے ذکر کر سکتے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذکر کا معنی آپ نے سمجھا کیا ہے؟ کیا کیا میں نے؟ سب بولیں یاد. اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اس گفتگو کے دوران آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو غلط ہوگا کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی تو یاد آ رہا ہوگا نا. ابھی آپ نے ٹائم دیکھا، آپ نے کچھ کو یاد آیا تو آپ نے ٹائم دیکھا. ہاں آپ دیکھیں. اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو کسی چیز نے بچوں کی یاد سے روکا نہیں، وہ جاری ہے، محفل بھی جاری ہے، یاد بھی جاری ہے. تو کیا ہی عجب ہو کہ بالکل اسی طرح ہم برتن دھو رہے ہوں تو رب کی یاد آ رہی ہو، ہم جھاڑو پھیر رہے ہوں تو رب کی یاد آ رہی ہو، ہم جاب میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں اپنے رب اور رسول کی یاد آ رہی ہو، ہم ہر کام کر رہے ہوں تو ہمیں اپنے رسول کو یاد کرنے کا طریقہ آتا ہو. اور علماء کرام نے وہ طریقہ کیا لکھا ہے؟ وہ طریقہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ہر کام جو کرنا سکھایا تو اس میں رب کے ذکر کو شامل کیا. نبی نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ یہ پڑی ہوئی چیز کو آپ نے اٹھانا ہے تو اس کی طرف توجہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ کیا ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ ہو گیا کہ نہیں؟ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا ہے تو ہاتھ بڑھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. پانی پی لیا تو اس کو مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ لو. ذکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟
کام ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کل احیان، ہر لمحہ ہر گھڑی کا مصداق بنے کہ نہ بنے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آئیڈیلز بدلنے ہوں گے، اپنی توجہات بدلنی ہوں گی۔ ہم تو یہاں تک بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ایک خاتون کچن میں کام کر رہی ہے، وہ روٹیاں بھی پکا رہی ہے، آٹا بھی گوندھ رہی ہے، سالن بھی بنا رہی ہے، برتن بھی رکھ رہی ہے، مگر ہانڈی ادھر ہے اور ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے، ایک نظر ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور پہ جب ڈرامہ سیریل چل رہا ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مس ہو جائے، کام بھی چلے گا، قسط بھی دیکھی جا رہی ہوگی۔ پریکٹیکلی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم ایٹ اے ٹائم کئی کام کر سکتے ہیں، ہمیں یاد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یاد کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک میں نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں دھیان ہونا، کسی کا توجہ ہونا، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی پرائیورٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ دوسرے، آپ اپنی ادائیں ایسی بنا لیں، لائف سٹائل ایسا بنا لیں جو مصطفیٰ کی کاپی کر رہا ہو۔ تو جب آپ ہر چیز میں یہ خیال رکھیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کو سطحی طور پر کرنے کی عادت نہیں بنائیں۔ یعنی آپ کو عادت پڑ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیا، نیچے رکھا الحمدللہ، لیکن اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا، میں نے بسم اللہ کیوں پڑھا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، غلطی ہو گئی، نہیں پڑھا تو نبی نے چھوڑا نہیں آپ کو۔ وہ ایسے لگتار محبوب ہیں، انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ تیرا نقصان ہو گیا، کہا نہیں میں ہوں نا۔ محبوب نے فرمایا کہ میں ہوں نا، اگر آغاز میں تجھے میرا نام لینا، میرے رب کا نام لینا بھول گیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو کیا کر، درمیان میں جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو کیا ہوگا؟ آپ ریکوری کر لیں گے، اختتام کریں تو بھی، چلیں تو بھی، گھر میں داخل ہوں تو سنت موجود ہے، باہر نکلیں سنت موجود ہے، واش روم میں جائیں سنت موجود ہے، باہر نکلیں وضو کریں سنت موجود ہے، اختتام کریں سنت موجود ہے۔ کس جگہ پہ رسول نے اپنا نمونہ آپ کے لیے نہیں چھوڑا؟ کوئی جگہ ایسی آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ بس ہمیں اس طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں یاد اپنے نبی کی جب بسا لیں گے تو پھر ہر چیز کو چھوتے ہوئے، رکھتے، اٹھاتے، بات کرتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی گفتگو کریں، گھر کی ہو، آفس کی ہو، اسکول کی ہو، بچوں کی ہو، محلے کی ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، جب آپ 2-4 بندے بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، تو وہ مجلس مردود ہے جس کے اختتام پر آپ نے اللہ کے رسول پہ درود نہیں بھیجا۔ کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا کہ جب خالص تم اپنے خانگی امور کے لیے، اپنے پرسنل امور کے لیے بیٹھو اور عام بات چیت روٹین میں بیٹھ کے کرو، حتیٰ کہ رات کے وقت آپ خاندان میں اکثر ہوتا ہے کہ شام میں سب لوگ آ کے گھر میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی کھانا کھانے، کبھی چائے پینے، کبھی ٹی وی دیکھنے، کچھ بھی کرنے، تو کیا کرو؟ جب تم بات کر کے منتشر ہونے لگو، اٹھنے لگو، تو کیا کرو؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ کلاس کے آخر پر؟ جی، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، استغفار کیا، نبی پہ آخر پہ درود پڑھا، کیا ہوا؟ بینیفٹ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ ہر مجلس کے اختتام پر، ہر نشست کے بعد اٹھتے ہوئے یہ پڑھ کے جب اٹھو گے، اس نشست کے دوران، گفتگو کرنے کے دوران تم سے جو مسٹیکس ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، جو کوئی بری بات ہو گئی،
ان کلمات کو پڑھو گے تو تمہارا وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا، اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک تو پڑھا، لیکن آپ کی توجہ ایک بار بھی نہ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ احساس تو پیدا نہیں ہوا نا، سوری کرنے کا احساس تو پیدا نہیں ہوا نا۔ یہ الفاظ سوری کے ہیں کہ یا اللہ اگر نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر اس گفتگو کے دوران کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کا گلہ ہو گیا، میں نے کسی کی بدخواہی چاہی، یا میں نے کسی کو غلط بات کہہ دی، یا لا یعنی بات میرے منہ سے نکلی، تو اشہد ان لا الہ الا انت، مجھے توجہ کرنی ہے اپنے رب کی طرف کہ اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور استغفروکا یہ کلمات کہتے ہوئے فیلنگ آنی چاہیے، یہ تمام بچے بھی توجہ سے سنیں۔ استغفروکا کیا مطلب ہے؟ میں بخشش چاہتی ہوں تجھ سے، مولا معافی چاہتی ہوں۔ واتوب الیک، میں نے تیری طرف توجہ کی ہے، رجوع کیا ہے، تو مجھے اٹھنے سے پہلے معاف کر دے۔ جب آپ یہ کہہ کے اس فیلنگ کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اٹھیں گے تو اللہ آپ کے وہ صغیرہ گناہ جو اس دوران ہوئے ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آل ٹائم ذکر چل رہا ہے کہ نہیں؟ لباس پہننا ہے، لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ، پہننے سے پہلے بسم اللہ، پہننے کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ لباس پہننے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اب آپ نے اگر طوطے کی طرح پڑھ لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پتا بھی تو ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں لباس پہن کر بھی۔ یہ شرم و حیا کا انتظام، یہ خوبصورتی اور بیوٹی کا انتظام اللہ نے کسی گائے کے لیے نہیں کیا، بھینس کے لیے نہیں کیا، ہاتھی کے لیے نہیں کیا، جنگل کے بادشاہ کے لیے بھی نہیں کیا، آپ کے لیے کیا۔ دو مقصد ہیں آپ کے لباس کے، ایک خوبصورتی، ایک ستر یعنی حیا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو شکر نہیں بنتا؟ بولیے نا، شکر نہیں بنتا؟ تو ہم جب کہیں گے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تو کیا تصور چاہیے ہوگا؟ تصور یہ چاہیے ہوگا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ پہنایا۔ اب آپ کا اشارہ، آپ کی توجہ اپنے لباس کی طرف، یہ پہنایا، وَرَزَقَنِیہِ، اور یہ جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ کبھی ہم 2000 کا، کبھی 10,000 کا، کبھی 20,000 کا لباس پہنے بیٹھے ہوتے ہیں، وَرَزَقَنِیہِ، یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے اندر تو استطاعت نہیں تھی، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر میری طاقت کے، بغیر میری کوشش کے اللہ نے اپنے کرم سے یہ مجھے عطا کیا۔ اچھا، اب اس دعا کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کے معانی کی طرف توجہ ہوگی، تو مزہ آئے گا نا، تو مزہ آئے گا نا کہ ہم ہر چیز میں اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، ذکر چل رہا ہے۔ اللہ سے لو لگے گی اور ان چیزوں کی اہمیت ہوگی تو خود ہی منہ سے نکلے گا، عربی میں نہ نکلے اردو میں نکلے گا۔ بالکل، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے شکر، آپ کی حمد، اللہ سے تعلق اور وہ چیزیں ہم ان محافل سے پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان محافل میں بیٹھنا چاہیے۔ جب آپ 40 باتوں میں سے ایک بات پک کر لیں گے، ایک محفل میں، اگلی میں دوسری، اگلی میں تیسری، اگلی میں چوتھی، تو بات بننی شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ فطری طور پر جب انسان کو پروفٹ ہوتا ہے نا کسی چیز سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کاروبار بڑھاؤں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کوشش، خوشی، لگاؤ، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جس وقت آپ ایک چیز رٹا لگا کے نہیں، سمجھ کر اپنا لیں گے تو کیا ہوگا؟
اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو ہدایت کی طرف بڑھا دے گا. آپ کو ایک خوشی ہوگی, آپ کو اس ملنے والے اجر پر یقین کامل ہو جائے گا, اور پھر آپ چاہیں گے کہ اب کی بار میں کچھ نیا سیکھوں. ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ شخص 3 نمازیں پڑھتا ہے, بس 5 نمازیں پوری نہیں کرتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی یہ 3 نمازیں اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں گے. کیا مقصد کہ جب کوئی تھوڑا اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ڈس ہارٹ نہیں کرو, اس کو سمجھاؤ, حوصلہ افزائی کرو, مزید آگے کرنے کے بینیفٹس بتاؤ اور اس کے لیے دعا کرو. ایک وقت آئے گا کہ اس کی وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. یعنی ہماری سوچ کے 2 رخ ہوتے ہیں, اور حکمت عملی جب تک اختیار نہ کی جائے اس وقت تک ہم فوائد حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی, اچھائی, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد پھیلتی چلی جائے, ہمارے تک محدود نہ رہے, تو پھر پوزیٹو ویگ کے ذریعے چلو. اور وہ کیا ہے, یہ دیکھیے, یہ گلاس ہے, اس کے اندر کیا ہے, پانی. کتنا پانی ہے, آدھے سے تھوڑا سا زیادہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ اس کو 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کس طرح؟ ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گلاس بھرا ہوا نہیں ہے, یہ عیب ہے, یہ ناقص طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کہ آپ کہیں گے کہ اس گلاس میں 2 حصے پانی ہے. پہلے آپ نے نہیں کو دیکھا, اب آپ نے ہے کو دیکھا. جب آپ نے ہے کو دیکھا تو اگر ایک بندہ سخت پیاسا ہو تو اس کے لیے یہ 2 حصے گلاس بھرا ہوا کم ہے, اور جس نے ہر چیز کی ناشکری کرنی ہے وہ کہے گا لے جاؤ گھر بھر کے جا کے گلاس لاؤ, میں نہیں اس کو مانتی. اگر پی لیتا تو فائدہ ہوتا نا. تو دیکھنے کے 2 انداز ہوتے ہیں ہمارے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ جب دیکھنے لگو, آپ نے میاں بیوی کے نباہ کے لیے جو خوبصورت انداز سکھایا نا بندوں کو, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی پسند نہیں ہے, اس کے اندر یہ برائی بھی ہے, یہ برائی بھی ہے, تو کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی, کوئی اچھائی بھی تو ہوگی. تو تم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو وہ برائیاں اگنور کر کے اس کی اس اچھائی کو بار بار یاد کرنا شروع کر دو, قصدن کوشش کے ساتھ اس کو یاد کرو کہ میری بیوی میں یہ بات اچھی ہے. جب کسی سے بیان کرو تو بتاؤ لوگوں کو کہ یہ بات میری بیوی کے اندر اچھی ہے. تو کیا ہوگا, خود بخود تمہارا معیار تبدیل ہو جائے گا اور خود بخود تمہیں اپنی بیوی سے انس ہونے لگ جائے گا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ قرآن نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی پسند نہیں بھی ہے تو جو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے نا, اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرو کہ یہ اولاد بھی تو تمہیں اسی بیوی کی وجہ سے ملی ہے. سوچنے کا مثبت پازیٹو رخ ہمیں اسلام سکھاتا ہے, اور جب اس چیزوں کو اس انداز سے ہم سیکھنے لگ جاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اندر کم ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے کم علم کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے اور ہماری برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو ہمارے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ نے اگر تھوڑی چیز بھی عطا کی ہو, ہم اس کی قدر کرنے لگ جائیں, اللہ کو یاد کرنے, اس کا ذکر کرنے, اس کا شکر کرنے لگ جائے تو چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنی پسند کا اعتبار کریں نا. آپ اگر دیکھیں کہ اگر خود سے کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے, سمجھانے والا آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے کہے گا کہ تم نے کیا پسند کیا, غور سے سنیے, تم نے کیا پسند کیا, ناک موٹی, ہونٹ موٹے, کالا رنگ, اتنی موٹی سی عورت, اتنی بھدی سی, تمہیں کیا پسند آیا؟ تو محبوب جب سوچے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ کیا جواب دے گا؟ اب ان ساری برائیوں کے باوجود جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ دکھ بھی رہی ہیں, تو وہ تو اسی ایک چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اس نے اور تو کچھ نہیں دیکھا, اس نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی.
باقی سب کچھ برا صحیح، وہ آنکھوں میں ڈوب گیا، اسے آنکھیں پسند آ گئی، بس ساری چیزوں پہ اس نے پردہ ڈال دیا، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ جب اسے آنکھیں پسند ہے تو سارا بندہ ہی پسند آ گیا۔ جب وہاں حرام محبت میں آپ یوں کر سکتے ہیں تو حلال میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقے سکھائے۔ تو ہم جب ان چیزوں کو سیکھ کر ان اذکار کی طرف بڑھیں گے اور اپنا لائف سٹائل اس طریقے سے چینج کر لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر لمحہ ذکر کرنے کا مصداق بن جائیں گے۔ یہ ہے ایک ظاہری ذکر کا طریقہ، یہ عوام کا ذکر ہے، خواص کا ذکر یہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا ایک اور جو طریقہ ہے، جو تمام ذکروں کی اصل ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ذکر ہے جو ہمارے باطن کا ذکر ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بدن میں، تمہاری باڈی میں ایک پارٹ، ایک حصہ ایسا ہے جو تمہاری ساری باڈی کا شہنشاہ ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا دل ہے، جو بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا گوشت کا لگتا ہے، مگر جس دل کے بارے میں مصطفیٰ نے بات کی وہ دل یہ دل نہیں ہے، وہ اس دل کے اندر جو چھپا ہوا دل ہے وہ ہے۔ ہمیں جو آگے بات کرنی ہے سمجھنے کے لیے وہ اس دل کی بات کرنی ہے، اس ذکر کی بات کرنی ہے، لیکن وہ آج نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے نا جب ایک قسط چلتی ہے تو بڑے دلچسپ جملے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے اور آگے لکھ دیا جاتا ہے جاری ہے۔ تو یہ جاری ہے، اگلے مہینے تک انتظار فرمائیں کہ اس کے بعد ہم نے اصل جو ذکر لینا ہے، اصل ذکر جو سمجھنا ہے، جو آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ رہے گا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا دل نہیں مرے گا، ہم مر جائیں تو ہمارا ذکر ختم نہیں ہوگا، ہماری توجہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں نہ کتابیں پڑھانے والے پڑھا سکتے ہیں، نہ کتابوں کے اندر سے مل سکتا ہے۔ وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ لیزر سے ملتا ہے۔ آج ہمیں اللہ کے ولی کی نظر کو سمجھنا اس لیے آسان ہو گیا کہ آپ جب پہلے پتے کا آپریشن کرواتے تھے ستیہ ناش ہو جاتی، اور آج ڈاکٹر کہتا نہیں ہم اوپن سرجری نہیں کریں گے، ہم لیزر سے آپریشن کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے نا؟ 70 سال کی عورت بھی ہو جسے کسی بات کی سمجھ نہ ہو، سیدھا بولنا بھی نہ آئے، تو وہ کہے گی کہ وہ شواما نہ لسی کرایا آپریشن۔ تو وہ جو شعائیں لگ جاتی ہیں نا، ان کی آپ کو جو سمجھ آ جاتی ہے، یہ شعائیں انسان کی تخلیق ہے، اور جو شعائیں رب کریم اپنے ہیڈ آفس سے اپنے ولی کی نگاہوں کے اندر جمع کرتا ہے، اور وہ شعائیں جب سینہ چیر کر نور پیدا کرتی ہیں تو وہ اصل شعائیں ہوتی ہیں جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہیں۔ تو بس انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے میں ہم ان شعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ اصل ذکر سمجھیں گے۔ یہ آج اس کی بنیاد تھی، اور اس بنیاد میں تربیت کا یہ حصہ تھا ان بچوں کے لیے بھی جو آ کے بیٹھے تھے اور ان کو میں نے اٹھا دیا تھا۔ یہ آپ کے دل کو صاف کرنے کا پہلا مرحلہ تھا جی، یہ بھی اس کا حصہ ہے، لہذا اپنی پوری تیاری کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے دل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ کریم ہماری اس تربیتی نشست کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہماری حاضری اور آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں اللہ کریم قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔